میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہا کہ جس نے جیسا سمجھا ویسا ہی ہوں میں، باقی میرا اللہ جانتا ہے کہ کیسا ہوں میں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے لوگوں کے بات سے، لوگوں کے کہنے سے ہم پریشان نہ ہوں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ عزت، ذلت، سارے کی ساری ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے رسوا کرتے ہیں، ذلت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی بات میں نہیں آنا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ کہا کہ تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو۔ کہاں جا کر؟ مسجد کے اندر، اللہ کے بارگاہ میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ دکھا کر اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ کہا کہ توبہ ایسا دروازہ ہے کہ جو موت تک کھلا رہتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے کہ جو موت تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو کہ تقدیر کو، یعنی قسمت کو، تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے، ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے، حق کی راہ دکھاتا ہے۔ غلط راستہ نہیں دکھائے گا، حق پہ چلائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا سوچیں، کیا ہمارے اندر کیا یہ جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، خدا را اللہ کے واسطے ہم جو ہے ان تمام باتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ عمل کرنا اور سیکھنا سکھانا ساری کی ساری ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور ہمارے لیے بھی پورے کی پوری راستہ جو ہے ہمارا آسان ہو جائے، چلنا آسان ہو جائے، پھرنا آسان ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کہا شاعر نے اپنے شعر کے اندر کہ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے اقبال، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اپنے عمل پر مطمئن نہ ہوں، ہم اپنے عمل پر مطمئن نہ ہوں، اعمال پر مطمئن نہ ہوں، عمل پر مطمئن نہ ہوں، عبادت پر مطمئن نہ ہوں۔ ہم جو ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے وقت کو عبادت میں لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں جو دنیا میں بھیجے ہیں، بس ان کا بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پھر فوراً بعد یوں ہی فرما دیا کہ جو ہے کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تم پھر دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے
کہ واقعی میں ہمارا ایمان کس سطح پر ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہا کہ صرف نیوز اور اخبار پڑھو گے، صرف نیوز اور اخبار پڑھو گے تو حکومت اور پولیس کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ اور واقعی میں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ واضح بات ہے، پکی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ہم جو ہے دین کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو صرف اور صرف نیوز، اخبار، ان تمام کی فکر کر رہے ہیں۔ کون سی حکومت کہاں ہے، کس کی حکومت کس جگہ پہ چل رہی ہے، پولیس کیا کر رہی، فلانے کیا کر رہی، اس کی طاقت کیا کر رہی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے جو ہے ہمارا سوائے نقصان کے کچھ ہمیں حاصل ہونے کو نہیں ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں؟ اگر دنیا کے چیزوں میں، دنیا کے تمام چیزوں میں اگر کامیابی ہوتی تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، فرعون کامیاب ہو گیا رہتا، شداد کامیاب ہو گیا رہتا، نمرود کامیاب ہو گیا رہتا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کہ یہ جتنے بھی گزرے وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے رہتے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سکندر ذوالقرنین بھی کامیاب ہو گیا رہتا، مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ نے کامیابی دنیا کے اندر نہیں رکھا ہے، اللہ نے کامیابی اپنے کلام کے اندر، اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، جس کا خلاصہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، جس کے زندگی میں نہیں ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، صرف اور صرف یہ نیوز اور اخبار پڑھیں گے تو حکومت، اور واقعی بات یہ پکی بات ہے کہ جب ہم نیوز دیکھیں گے، اخبار پڑھیں گے، نیوز پیپر اخبار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کس چیز کا پتہ چلے گا؟ اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ رب العزت کے طاقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ کس کا پتہ چلے گا؟ تو حکومت، کون سی حکومت کہاں ہے، کیسے چل رہی ہے، اور پولیس کے طاقت کا پتہ چلے گا۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا، اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا، جو کہ پورے عالم پر ان کی بادشاہیت ہے۔ کس کی؟ اللہ رب العزت کی، پورے عالم کے اوپر بادشاہیت ہے، پورے عالم کے اوپر بادشاہیت ہے، جو کہ جس کی بادشاہیت تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، ان کے بارے میں ان سے تعلق کیسے پیدا ہوگا، ان کو ہم کس طریقے سے، یعنی کیسے پہچانیں گے، اللہ کے حکموں پر کیسے کھڑا ہوں گے، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن شریف کو اتارا ہے۔ اور جو ہے جب ہم قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی پوری طاقت کے بارے میں، طاقت کا پتہ چل جائے گا، ان کی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پتہ چل جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے پاک محبوب دین کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے عمل پر مطمئن نہیں رہیں گے، اور جتنا ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ ہم اور بھی تیاری کریں گے، تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے، اور جو ہے چلنا آسان ہو جائے گا، پھرنا آسان ہو جائے گا،
اور ہم بھی جو ہے ایمان یقین کی بات کہنا سننا کریں گے۔ آج ہم اٹھتے اٹھتے دنیا کی بات سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اگر جو ہم واقعی میں اللہ کو ماننے والے اللہ کے حکم پر کھڑا ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری بھی جو ہے نا صبح کی صبح جب آنکھ کھلے گی تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اول پہ کیا ہوگا کہ ہم بھی جو ہے ایمان یقین کی بات سب سے پہلے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایمان یقین کی بات کو کریں گے۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے ہمیں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، خدا کی قسم عمل نہیں ہوگا۔ ہم خون کے بھی آنسو روئیں گے، خون کے بھی آنسو روئیں گے، ہمیں تھوڑا بھی ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گا، ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا بھی فرصت موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے جو ہمیں چند دنوں کی جو زندگی دی ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اللہ سے جو ہے نا اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور ابھی سے جو ہے جتنا بھی وقت بچا ہے ہم اس میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اس وقت کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، تاکہ ہمارے لیے بھی دنیا کی بھی زندگی آسان ہو جائے اور آخرت کی بھی زندگی آسان ہو جائے، جو کہ لامحدود زندگی ہے، تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا سوچیں کہ آج جو ہے اللہ نے موقع کیوں دیا؟ اس لیے دیا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج اگر کھلا ہے تو دو چیز کا دروازہ کھلا ہے، ایک کار نبوت جو کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کو ملا ہے، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ دو دروازہ کھلا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں زندہ رکھا ہے بس ان دو کاموں کی وجہ سے رکھا ہے، ان دو کاموں کے لیے رکھا ہے کہ جو ہے میرا بندہ اتنے کم وقت میں چند زندگی کے اندر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے ہمارا بندہ جو ہے یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، تاکہ ہم بھی جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کریں اور اس کی مغفرت کر دیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ کیسے ہوگا؟ تبھی ہوگا جب ہم کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تب جا کر کے ہمارے بھی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ہم بھی جو ہے عیش آرام کی، عزت کی، راحت کی، سکون کی، ہر چیز کا جو ہے نا ہر ایک چیز اپنے زندگی کے اندر آسان ہو جاوے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہا کہ جس نے جیسا سمجھا ویسا ہی ہوں میں، باقی میرا اللہ جانتا ہے کہ کیسا ہوں میں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے لوگوں کے بات سے، لوگوں کے کہنے سے ہم پریشان نہ ہوں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ عزت، ذلت، سارے کی ساری ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے رسوا کرتے ہیں، ذلت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے بات میں نہیں آنا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ کہا کہ تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو۔ کہاں جا کر؟ مسجد کے اندر
ہاں اللہ کے بارگاہ میں جا کر ہاں اپنی محبت کا ثبوت دو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ دکھا کر اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ہاں یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ ہاں کہا کہ توبہ ایسا دروازہ ہے کہ جو موت تک کھلا رہتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے کہ جو موت تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو کہ تقدیر کو یعنی قسمت کو، تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے، کیا ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے، حق کی راہ دکھاتا ہے۔ غلط راستہ نہیں دکھائے گا، حق پہ چلائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا سوچیں کیا ہمارے اندر کیا یہ تمام یہ جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہم اس بات پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، خدا را اللہ کے واسطے ہم جو ہے ان تمام باتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ عمل کرنا اور سیکھنا سکھانا ساری کی ساری ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور ہمارے لیے بھی پورے کی پوری راستہ جو ہے ہمارا آسان ہو جائے، چلنا آسان ہو جائے، پھرنا آسان ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کہا شاعر نے اپنے شعر کے اندر کہ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے اقبال، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اپنے عمل پر مطمئن نہ ہوں، ہم اپنے عمل پر مطمئن نہ ہوں، اعمال پر مطمئن نہ ہوں، عمل پر مطمئن نہ ہوں، عبادت پر مطمئن نہ ہوں۔ ہم جو ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے وقت کو عبادت میں لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں جو دنیا میں بھیجے ہیں بس ان کا بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پھر فوراً بعد یوں ہی فرما دیا کہ جو ہے کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تم پھر دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ واقعی میں ہمارا ایمان کس سطح پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہا کہ صرف نیوز اور اخبار پڑھو گے تو حکومت اور پولیس کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ اور واقعی میں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ واضح بات ہے، پکی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ہم جو ہے دین کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو صرف اور صرف نیوز، اخبار، ان تمام کی فکر کر رہے ہیں۔ کون سی حکومت کہاں ہے، کس کی حکومت کس جگہ پہ چل رہی ہے، پولیس کیا کر رہی، فلانے کیا کر رہی، اس کی طاقت کیا کر رہی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے جو ہے ہمارا سوائے نقصان کے کچھ ہمیں حاصل ہونے کو
نہیں ہے آج ہم کہاں جا رہے